بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تقوی اور اللہ کی غیبی مدد، یہ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم نے جب گناہ کو ترک کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی کیسے غیبی مدد کی۔ دمشق میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے جو جامع توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی مسجد کے ایک ملحقہ کمرے میں ایک غریب طالب علم جو عزت نفس میں مشہور تھا رہتا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے مگر اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ اس کے پاس پیسے تھے اور نہ کھانے کی کوئی چیز۔ وہ بہت پریشان تھا۔ 3 دن گزر گئے تو وہ بھوک سے نڈھال ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ مرنے کے بہت قریب ہے۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے شرعن طور پر مردار کھانے یا چوری کر کے کھانے کی اجازت ہے۔ اس نے سوچا چوری کا راستہ ہی بہترین راستہ ہے۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے۔ یہاں سب محلے کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اور چھت کے ذریعے محلے کے دوسرے گھروں میں بآسانی آیا جایا جا سکتا ہے۔ یہ طالب علم بھی مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں پر چل دیا۔ اس نے ایک گھر میں جھانک کر دیکھا تو وہاں چند خواتین تھی تو یہ آگے چل دیا۔ آگے گھر دیکھا تو وہ گھر خالی تھا اور اس میں کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت اور کھانے کی خوشبو نے اسے پاگل کر دیا۔ وہ گھر میں داخل ہو گیا اور سیدھا باورچی خانے گیا۔ دیگچی کا ڈھکنا اٹھایا تو بینگن پک رہے تھے۔ اس نے ایک بینگن نکالا اور کھانے لگا تو اسے خیال آیا، خدا کی پناہ میں ایک طالب علم ہوں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ میں نے دوسروں کے گھروں میں چوری کی نیت سے جاؤں اور کھانا کھاؤں۔ اس کا ایمان جاگ چکا تھا۔ اس نے بینگن دیگچی میں واپس رکھا اور پھر مسجد لوٹ آیا اور شیخ کے درس میں بیٹھ گیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جب شیخ نے اپنا درس ختم کیا تو سب لوگ جانے لگے تو وہ اکیلا مسجد میں رہ گیا تھا کہ اتنے میں ایک باپردہ خاتون مسجد میں آئیں اور شیخ صاحب سے کچھ کہنے لگی۔ اتنے میں شیخ صاحب نے طالب علم کو آواز دی۔ طالب علم شیخ صاحب کے پاس گیا تو شیخ صاحب فرمانے لگے، کیا تم شادی شدہ ہو؟ طالب علم نے جواب دیا، جی نہیں۔ شیخ نے کہا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ طالب علم خاموش ہو گیا تو شیخ نے پھر کہا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ طالب علم نے جواب دیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون میرے پاس آئی ہیں، اس کا شوہر وفات پا چکا ہے۔ اس کا اس دنیا میں ایک ضعیف چچا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس خاتون کو ورثے میں ایک شوہر کی طرف سے ایک گھر اور کچھ مال و دولت ملی ہے۔ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ یہ اپنے چچا کو ساتھ لائی ہیں۔ طالب علم نے ہاں کر دی اور شیخ نے ان دونوں کا گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر دیا اور حق مہر کی رقم شیخ نے اپنے جیب میں سے دی اور ان کو ڈھیر سا دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شیخ نے خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس خاتون نے طالب علم کا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف چل دی۔ جب وہ گھر کو پہنچی تو اس نے اپنا نقاب اٹھایا تو طالب علم اپنی زوجہ کا حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ طالب علم جب گھر کی طرف توجہ دی تو حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی گھر ہے جس میں وہ تھوڑی دیر پہلے چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، تم بیٹھو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ جب خاتون نے دیگچی کا ڈھکنا اٹھایا تو کہنے لگی، پتہ نہیں کون آیا تھا۔ اس نے بینگن دانتوں سے کاٹا اور پھر واپس دیگچی میں رکھ دیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کون تھا جو بغیر اجازت گھر آیا ہے۔ طالب علم رونے لگا اور سارا قصہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ تمہاری ایمانداری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ تم نے حرام طریقے سے بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گھر میں
اور اس گھر کی ہر چیز اور اس کی مالکہ کو تمہیں حلال طریقے سے دے دیا۔ سبحان اللہ، جب کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی گناہوں کو ترک کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے دوستوں بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔